جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ لفظ رب یا ربنا، اس سے جو شروع ہونے والی آیات ہیں، تو ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، پہلے اس آیت کا تلفظ کر لیں، یا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ جو آیت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ دعا انہوں نے کب مانگی تھی؟ جب وہ اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے، مدین کی طرف۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات سے پہلے اب یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس دعا کے اندر آپ کو روزگار کی بھی ضرورت تھی اور گھر والوں کی بھی ضرورت تھی۔ اللہ نے اس دعا کی بدولت آپ کو نیک بیوی بھی عطا کی، اور بیوی وہ عطا کی جو اس وقت کے عظیم الشان نبی کی بیٹی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کی جو بیٹی تھی وہ آپ کو بطور بیوی کے عطا ہوئی، اور اللہ پاک نے آپ کو روزگار بھی عطا کر دیا۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ اگر کوئی انسان اس نیت سے مانگے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام بے روزگار تھے، اللہ پاک نے بہت اچھا روزگار دیا۔ اور کیسا اچھا روزگار؟ وہ ہوتا ہے کہ جہاں عافیت کے ساتھ انسان کو روزی ملے، اور انسان کا جو مالک ہو، جس کے پاس کام کرے، وہ بہت زیادہ اچھا ہو، وہ رحم اور مہربان ہو۔ تو اس میں جناب شعیب علیہ السلام کے ہاں آپ کو گویا کہ ایک قسم کی کام ملا، ملازمت ملی۔ تو ایک نبی کے پاس ملازمت کا ملنا اور ایک نبی کی بیٹی نکاح کے طور پر ملنی، اس سے بڑی خوش قسمت و سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو آیت ہے، اگر اس انسان اس کو کم از کم جو ہے وہ لکھتے ہیں بزرگ 360 مرتبہ پڑھے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ روزگار بھی دے دے اور اللہ نیک بیوی بھی دے دے، اس آیت کی برکت سے اللہ ضرور دیں گے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم نے اس آیت کو لکھا ہے کہ ہم نے چونکہ سیغہ حل کرنا ہے، اور اس سیغے کی مدد سے ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ سیغہ ہم نے ایک پڑھ رہے تھے نا، ضربتا ہم سیغہ پڑھ رہے تھے، سیغہ پڑھ رہے تھے۔ تو ضربتا انزلتا، تو ضربتا کا مطلب مارا تو ایک نے، تو انزلتا کا مطلب کیا ہوگا؟ نازل کرنا، اتارنا، عطا کرنا۔ تو عطا کیا تو ایک نے، نازل کیا تو ایک نے۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا، ترجمہ غور سے دیکھ لیں تو پھر اس کو ذہن میں رکھ کے اس دعا کا ورد کریں، وظیفہ کریں۔ اے میرے پروردگار، یا ربی، اے میرے پروردگار، انی بے شک میں، اے میرے پروردگار بے شک میں، لما انزلتا جو آپ اتاریں، جو آپ عطا کریں مجھ کو، انزلتا عطا کیا تو نے، الیہ مجھ کو، جو آپ عطا کریں مجھ کو، من خیرن کوئی بھی بھلائی کی چیز، فقیر میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اب اس آیت کا مفہوم ذہن میں یہ آ گیا کہ جو خیر بھی اللہ کی طرف سے آئے، میں اس خیر کا محتاج ہوں۔ تو خیر کے اندر آپ نیت یہ کر لیں کہ مجھے نیک بیوی نہیں چاہیے، بلکہ نیک بیوی چاہیے، اور مجھے اچھا اور عافیت والا روزگار چاہیے۔ تو بیوی بھی ملے گی، نیک ملے گی، روزگار بھی ملے گا عافیت والا اور اچھا روزگار ملے گا اس دعا کی بدولت، اور اس ورد اور وظیفے کی بدولت۔ تو اس آیت کا ہم نے تو اصل مقصود ہمارا ترجمہ کرنا تھا، سیغہ حل کرنا تھا، سیغہ بھی حل ہو گیا، اور یہ ایک بہت بڑی جو دعا ہے اور بہت بڑا ایک جو خزانہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ سے اللہ سے مانگا تھا، تو ہم بھی اللہ سے اگر مانگیں گے، اللہ بیوی بھی عطا کریں گے نیک، اور روزگار بھی اللہ عافیت والا عطا کرے۔